آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ آج ہماری امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کیس ہے یہ لمبا چلے گا، لیکن سپریم کورٹ نے کمال مستعدی سے کام لیتے ہوئے نمٹا دیا ہے اس کیس کو، جس کا تعلق 90 دن میں انتخابات جو آئین کے تحت ہونے ہیں اسمبلیوں کے، وہ کون اعلان کرے گا اور اس کا سلسلہ کیسے ہوگا، اس بارے میں کیس نمٹا دیا گیا۔ آج 4 بجے تک سپریم کورٹ نے الٹیمیٹم دیا تھا تمام فریقین کو کہ بھائی اب بھی آپ وقت ہے، مل بیٹھ کے آپس میں طے کر لو، سیاست کو کیوں آپ کورٹ میں لاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو فریقین ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ایک دوسرے کے لیے کتنے فراخ دل ہیں، تو ان کے وکلاء نے جواب دے دیا کہ سر کیسی باتیں ہیں یہ، آپ ہی فیصلہ کریں جو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ تو پھر 5 رکنی بینچ کے سربراہ نے یعنی چیف جسٹس نے اعلان کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، کل صبح 11 بجے ہم فیصلے کا اعلان کر دیں گے۔ آج جو آخری جو دلائل دیے وہ صدر مملکت کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ نے دیے، اس سے پہلے حکومت کا وکیل تھا، پی ڈی ایم کے وکیل تھے، چیف الیکشن کمشنر کے وکیل تھے، پی ٹی آئی کے وکیل تھے، انہوں نے اپنے اپنے طور پہ جو ہے آرگومنٹ پیش کیے۔ اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ کیس تیزی سے نمٹ گیا، اور اس سے یہ اندیہ ضرور ملتا ہے کہ خود سپریم کورٹ بھی انٹرسٹڈ ہے کہ اس طرح کا کچھ ارینجمنٹ ہو جائے کہ کم از کم 45 دن مل جائیں الیکشن کمیشن کو تاکہ وہ الیکشن کروا سکے۔ اچھا، ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے، یہ صرف ہماری گٹ فیلنگ ہے کہ کل جو ہے فیصلہ ظاہر ہے کہ 90 دن کے دائرے کے اندر ہی ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ حکم دیتی ہے، ڈیٹ کا اعلان کرتی ہے، یا کسی کو تعین کرتی ہے کہ آئین کے تحت فلاں فلاں ادارہ یا فلاں فلاں صاحب جو ہیں وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کے مجاز ہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے تعین نہیں کریں گے یہ، ہاں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ان کے اختیار میں ہے کہ وہ ڈیٹ سیٹ کریں، لیکن وہ یہی کہیں گے کہ جی الیکشن کمیشن، لیکن بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہماری گٹ فیلنگ ہے کہ کل یہی فیصلہ آئے گا، مگر گٹ فیلنگ سے تھوڑا سا آگے بات چلی گئی ہے۔ اگین میں جانتا ہوں یہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن تمام جو اگر آپ جتنے بھی آپ وکلاء سے بات کریں یا قانونی ماہرین سے بات کریں تو ان کی پولیٹیکل لیننگ جہاں بھی ہو اس پوائنٹ پر تقریباً سب متفق ہیں۔ اچھا، اب سب کوئی آئے مائے شائع کرے گا کہ نہیں جی اختیار کس کا تھا، وہ ساری چیزیں ٹیکنیکلٹیز ہیں اس سٹیج پر، لیکن کلیئر ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گی۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی ہوگا کہ ہم فرض کر لیتے ہیں، چلیں 99% میرا خیال ہے کہ چانس ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی بلٹیکشن کرنا ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے ودن 90 ڈیز، وہی بھی اب تھوڑی سی مہلت دے دیں گے۔ لیکن پوائنٹ ہے کہ یہ ڈیسیجن آ جائے گا کہ آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی الیکشنز کروانی ہیں۔ اچھا، فرض کریں یہ اب فیصلہ آ گیا ہے۔ اچھا، اب حکومت تو ہر قسم کی کوشش کر رہی ہے کہ یار بھائی کچھ بھی ہو جائے الیکشن نہ ہو بس۔ اگر مجھے گند اچھالنا ہے، اگر گند اچھالنا ہے تو کیسے اچھالیں؟ میں کیسے اچھالوں گا، یہ پوچھیں۔ ہاں، یہی سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں جو بھی اگر فرض کریں یہ فیصلہ آتا ہے کہ 90 دن میں اور آپ الیکشن کمیشن ڈیٹ کا اعلان کر دے یا جس کو بھی ہدایت دے وہ ڈیٹ کا اعلان کر دے، ڈیٹ کا اعلان ہو گیا، انتخابات ہوں گے، حکومت جو ہے نظر ثانی کی اپیل شاید لاجو بینچ کہ ملکی حالات دیکھیں، آپ معیشت کا حال دیکھیں، امن و امان کی صورتحال دیکھیں، سرحدوں کا حال دیکھیں، خارجہ تعلقات، یہ ایکس وائی زی فلاں، یہ پوری وہ مکس پلیٹ بنا کے آپ نے پیش کر دی ہے کہ سر یہ ٹھیک ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ آقا ہیں لیکن نظر ثانی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ دیر نہیں، اچھا زیادہ دیر نہیں ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت اتنی عقل مند نہ ہو، اس لیے کہ سیان پتی کبھی قبول ہوئی ہے؟ اصل میں سیان پتی مرواتی ہے آدمی کو، بیوقوفی نہیں مرواتی۔ ڈھائی ہوشیاری ہے نا، 1.5 ہوشیاری وہ مروا دیتی ہے۔ تو امید ہے کہ حکومت اتنی زیادہ عقل مندی سے کام نہیں لے گی، جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو پوری روح کے ساتھ کر لے گی، دل پہ پتھر رکھیں۔
اب آگے قسمت ہے. ہاں آگے قسمت ہے. اچھا اب اگر آپ تھوڑا سا ٹرینڈز دیکھیں, اب دیکھو ایک چیز تو واضح ہے نا, دیکھو جو بندہ دیکھ رہا ہے کہ میری جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں, ظاہر ہے وہ پوش کر رہا ہے الیکشن کے لیے. پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے کہ صرف وہ تھوڑی پش کر رہا ہے, تو کون پوش کر رہا ہے؟ پوری مسلم لیگ نون اور مریم نواز اور پرائم منسٹر سب جو ہیں عمران خان کی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں. اوکے یس اوکے فائن بالکل. اور میرا خیال ہے کہ تقریباً اپریل سے ہی یہ سلسلہ 8 مہینے سے چل رہا ہے. 8 مہینے سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے مان لیا. اب دیکھو ظاہر ہے کہ نون لیگ سوچ رہی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ تو بہت برا حال ہونے والا ہے. اگر آپ پچھلی بائی الیکشنز کا ہی ٹرینڈ دیکھ لیں, اور میں جانتا ہوں ابھی راجن پور والی الیکشن بھی تھی, میں جانتا ہوں کہ آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو سیٹوں کی پی ٹی آئی کی تھی, لیکن مارجن بھی دیکھیں نا. اور بائی الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ اتنا شاید انٹرسٹ نہیں ہوتا جتنا نارمل نیشنل الیکشن میں ہوتا ہے. اچھا تقریباً ہر ایک سیٹ ہی لے گئے نا, تو دس از اے بگ ڈیل. اور کچھ نہیں تو جو پرسیپشن اور مومنٹم ہے اس میں یہ آپ کے فائدے میں آتا ہے. اچھا پی ٹی آئی کا پلان اے کیا تھا؟ اچھا اب آپ پی ٹی آئی کا پلان اے تو نہیں ہے, نہیں, یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ حکومت الیکشن ہار بھی جائے اور یہ الزام بھی نہ لگا سکے کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہاں یہ دیکھیں نا, اب مطلب اس پہ تو بندہ مر جائے نا, المیہ ہے, مرے نا بندہ, بہت بڑا المیہ ہے. اچھا پی ٹی آئی کا پلان اے کیا تھا؟ پی ٹی آئی کا پلان اے بڑا واضح ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جی اتنا پریشر ڈالو کہ تھک ہار کے گھوم پھر کے کہیں کہ جی الیکشنز کرا لی ہے. اور یہ جو اسمبلیز کی تحریک تھی جس کے بارے میں بہت لوگوں نے سوال بھی اٹھائے, پرویز الہی نے بھی سوال اٹھائے, یہ سب اس مہم کا ایک حصہ ہے. آپ نے یہ آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی. اگر آپ کل سپریم کورٹ فرض کر رہتے ہیں فیصلہ دے دیا کہ بھائی آپ نے الیکشن کرانی ہے, پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ہوں گی, حکومت کے اوپر کوئی ایسا پریشر نہیں ہے, مطلب لیگل پریشر یا کانسٹیٹیوشنل پریشر کہ آپ نیشنل اسمبلی کی الیکشنز بھی اس وقت کرائیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یار اگر کرا رہے ہیں تو پھر سبھی کرا لیں, لیکن اگر آپ 2 صوبوں کو الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو نیشنل الیکشن کے لیے تو آپ بالکل ہی تیار نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو اذیت آپ کو اکتوبر تک اٹھانی ہے اٹھا لیں, جو چاقو لگوانا ہے نہیں ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں نا, امید پہ دنیا قائم ہے نا, تو بس اسی امید میں ہے کہ یعنی کوئی معجزہ ہو جائے گا, کوئی معجزہ ہوگا, کچھ نہیں ہونے والا ایسا. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن شاید ان کو اس بات کا ابھی تک احساس نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو فرض کریں کے پی اور پنجاب کی الیکشنز ہو جاتی ہیں, اس میں بھی پی ٹی, اور اگر نیشنل اسمبلی کی الیکشن نہیں بھی ہوتی تو اس میں بھی پی ٹی آئی کی ہی ایڈوانٹیج ہے نا, کیونکہ آڈز آر کے پی تو لیں گے ہی آپ لیں گے. پنجاب میں جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے موسٹ پروبیبلی آپ کی پنجاب میں بھی بہت اچھی شوئنگ ہوگی. اب میرا نہیں خیال, اور اگین یہ اس میں بہت غلطی کی گنجائش ہے, کہ وہ الیکشن دوبارہ اسمبلیز میں اس لیے آئیں گے تاکہ دوبارہ ان کو ڈیزالو کیا نہیں, اس میں بڑا مزیدار ہوگا. کیا ہوگا کہ وہ دوبارہ الیکشن جیتیں گے ٹھیک ٹھاک مارجن سے. صحیح ہے. اچھا یہ سب سینیریو بھائی صاحب, یہ سب سینیریو چل رہا ہے, اس پہ یقین نہیں کیجیے. بھاری مارجن سے وہ الیکشن جیتیں گے, کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی. آپ نے دیکھا ہے کہ جو مین ہائی وے ہوتی ہے اس کے اوپر جو ناکے پہ جو قابض ہوتا ہے ٹیکس وہی لیتا ہے. تو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی طرف جانے کا راستہ کہاں سے گزرے گا؟ پنجاب سے گزرتا ہے یا کے پی سے گزرتا ہے, وہیں سے گزرنا ہوگا نا. اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اور قومی اسمبلی میں اس کو پتہ ہے کہ آدھا پنجاب ہے تو باقی آدھے, بلکہ آدھے سے زیادہ پنجاب ہے. یہ 2 چیزیں دوبارہ پی ٹی آئی کے قبضے میں آ جاتی ہیں. بالکل. اور ادھر سے آزاد کشمیر تو ہے ہی, اور ادھر سے وہ گلگت بلتستان بھی ہے, سب ہے. سیم وہی سچویشن ہو جاتی ہے, بٹ ورس جو ہے. اچھا اب میں پھر جس طرح حکومت کے لیے دعا کی ہے اس طرح میں پی ٹی آئی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ عقل سے کام لینے کی توفیق نہ دے, یہ پھر ٹک کے بیٹھیں, اور ان کے پاس دونوں ناکے ہوں گے جو اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں, آرام سے بیٹھ کے جو ہے صرف تماشا دیکھیں. اور دوسری چیز ہے کہ یار اگر پنجاب اور کے پی کی الیکشن آپ سیو کرتے ہیں تو اتنا تو آپ کا مومنٹم ہے کہ آپ آرام سے ویٹ کر سکتے ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے, جس میں بھی آپ کی پھر ایک بہت ہی تکڑی شوئنگ ہونی ہے. بیکاز اس دفعہ تو ایسا ہے نا کہ ہاں بھائی کیسا دیا, یہ وہ والا حال اب بنے گا نا. تو یار کہتے ہیں نا کہ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے ان کے لیے. بے صبراپن کھا جاتا ہے آدمی کو, بے صبراپن کھا جاتا ہے اپنے آپ بندے کو, بالکل. لیکن اگر اس پہ تھوڑا سا قابو کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کافی اسموتھ سیلنگ ہو سکتی ہے, انلیس کے 2-3 اور سینیریوز آئیں, اس پر بھی ہم آتے ہیں. لیکن اس پر یار ایک چیز بہت کم اس پر بات ہوئی ہے کہ اس پہ اب یہ جو 3 اگر ہم بڑی پارٹیز کو لے لیں, آج کے
جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں. ونرز کون ہے, لوزرز کون ہے. اچھا اب میرا خیال ہے کہ ایون خان صاحب نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ اتنی ایک ویو آئے گی ان کو نکالنے کے بعد. صحیح ہے. تو پی ٹی آئی تو ایک اس وقت پہ کلیئر ونر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کورٹ میں پیشی ہوتی ہے وہ اپنا شو آف فورس بھی کرتے ہیں, عدالت میں گئے نہیں گئے آپ کی مرضی ہے, ہر طرف میسج جاتا ہے, ہر طرف میسج جاتا ہے, رائٹ, آپ کی مرضی ہے, آپ کو بیل ملی نہیں ملی وٹ ایور, ٹھیک ہے. اب جیل بھرو تحریک اپنی جگہ, ٹھیک ہے, اوور آل پبلک موبلائزیشن ٹھیک رہی ہے, تو یہ ونر ہے. پنجاب اپنی نون لیگ نے تو اپنے گھر کے اندر ان کو اب خطرہ ہے نا, اور جتنی ان کی تھوڑی بہت گڈ ول تھی جو پچھلے جو 3-3.5 سال پی ٹی آئی کے گزرے تھے, یہ کیس وہ کیس, یہ پابندی وہ پابندی, میرا خیال ہے کہ کافی حد تک وہ ختم ہو گئی ہے. دوسری ہے کہ پھر آپ کا وہی تھا نا, بیچنے کے لیے آپ کے پاس کیا تھا کہ جی ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں, ہمارے تجربے کار ٹیم ہے, ہم نے دیکھ لیا ہے ڈار صاحب, سب ہو گیا, دیکھ لیا نا ڈار صاحب کو, تو وہ ساری چیزیں ختم ہیں. پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کافی چل ماحول میں بیٹھی ہوئی ہے, ٹھنڈ ماحول میں. دیکھیں آپ کا پورا سیاسی قلعہ ہے آپ کے پاس, اس میں آپ کو ایز سچ کوئی خطرہ نہیں ہے. کراچی لوکل باڈیز میں بھی آپ نے نکال لیا جتنا آپ نے نکالنا تھا, اور آپ کے پاس وہ وزارتیں ہیں جس میں آپ کو گالیاں نہیں پڑتی. آپ کے پاس کلائمیٹ چینج ہے, آپ کے پاس فورن منسٹری ہے, آپ دوروں پر نکلے ہوئے ہیں, وہاں پر اسپیچیں بھی اچھی ہو رہی ہیں, یہ ملاقاتیں اچھی ہو رہی ہیں, پبلک بلاول صاحب کی گرومنگ بھی ہو رہی ہے, اور ان کی انٹرنیشنل پروفائل بھی ریز ہو گئی ہے. اچھا واٹر اینڈ پاور, انڈسٹریز, کامرس, یہ جو ساری جو دنگل والی منسٹریز ہوتی ہیں نا جس میں انڈے لوگ مارتے ہیں آپ کو, وہ سب نون لیگ کے پاس ہے, اور شوق سے لیا انہوں نے, شوق سے لیے ہیں نا یار, شوق سے لیے ہیں. تو ایک بار پھر داری کم از کم نون لیگ پہ تو بھاری ہے, ہاں کم از کم نون لیگ ایک زرداری سندھ میں بھاری. تو یعنی ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اور بھی اس کی ایسپیکٹس ہیں اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, سینیریو کھیل رہے ہیں, پولیٹیکل وار گیمز جو ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں ہم. ایک جو سب سے بڑا زرار صاحب ایک ایکسکیوز پیش کیا جاتا ہے الیکشن نہ کروانے کا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں صاحب لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے. ابھی پشاور میں ہوا ہے, پھر کراچی میں پولیس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے, روزانہ کہیں نہ کہیں جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہو رہے ہیں, عام شہری بھی مر رہے ہیں. درست ہے یہ بات, یعنی 2022 ابھی جو ختم ہوا ہے اس میں جو حملے ہوئے ہیں, جو شدت پسندی ابھری ہے وہ اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 32% زیادہ ہے, یہ بات درست ہے. لیکن کیا سچویشن اتنی خراب ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ الیکشن نہ کروائیں؟ تو میری نظر سے ایک رپورٹ گزری ہے, ایک تھنک ٹینک ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز پکس, اس کی ایک ریسرچ رپورٹ ہے. اس نے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کیا حالات اتنے خراب ہیں کہ سیکیورٹی کی بنیاد پہ, جیسا کہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ جی جب ہم نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب بندے ہی نہیں اور سارے کے سارے وہ اینٹی ٹیررسٹ کارروائیوں میں لگے ہوئے ہیں. تو اس رپورٹ کے مطابق یہ جو الیکشن کا سال ہے اس میں سیکیورٹی کی صورتحال یقیناً 2021 کے مقابلے میں 2022 میں خراب رہی ہے, مگر 2008 کا جو الیکشن ہوا وہ, 2013 کا جو الیکشن ہوا وہ, اور 2018 کا جو الیکشن ہوا اس کے مقابلے میں آج خاصی بہتر صورتحال ہے. اگر الیکشن نہیں ہونے تھے تو اس وقت نہیں ہونے چاہیے تھے, اس وقت جو ہے وہ ہونے چاہیے. رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آج جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ٹریننگ, ان کی لاجسٹکس, ان کا اسلحہ جو ہے اور ان کے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کا معیار 15 سال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے. ان کا نیٹ ورک حالانکہ اپ ٹو دا مارک پھر بھی نہیں ہے, لیکن اس سے بہتر ہے جس میں ہم 3 الیکشن کروا چکے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 2008 کا جو الیکشن تھا وہ بہت ہی خطرناک ماحول میں ہوا تھا. مثلاً اس سے پچھلے سال میں لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا, ٹی ٹی پی پیدا ہوئی تھی, وجود اس کا آیا تھا, اور پھر کارساز میں بی بی کے جلوس پہ جو دھماکہ ہوا تھا اس میں 180 لوگ شہید ہوئے تھے. پھر خود بی بی کی شہادت وہ بہت بڑا ایک دھچکا تھا. اس کے باوجود 11 فروری 2008 کو الیکشن ہوئے,
اور الیکشن سے پہلے جو جنوری کا مہینہ گزرا ہے اس میں جتنے دہشت گرد کارروائیاں ہوئی ہیں وہ 2022 میں ہونے والی کارروائیوں کے مقابلے میں ڈبل تھی، صرف ایک مہینے میں، پورے سال کی بات نہیں، ایک مہینے میں اس کے باوجود الیکشن ہوئے 2008 کے. ٹھیک ہے، دیکھو یہ تو بہانہ ہے. اچھا پھر آگے آتے ہیں جی 2013 11 مئی کو جو جنرل الیکشن ہوئے تھے، اس میں 4 ماہ کی جو انتخابی مہم چلی اس میں 366 دہشت گرد حملے ہوئے، جس میں 1120 افراد ہلاک ہوئے ڈیورنگ 4 months الیکشن کیمپین. اور ANP، پیپلز پارٹی، MQM اور کچھ آزاد امیدوار ہیں وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے تھے. ان کے انتخابی جلسوں پہ، جلوسوں پہ، الیکشن آفیسز پہ، ایون الیکشن کمیشن کے آفیسز پہ جو ہیں وہ دہشت گرد حملے ہوئے. کتنے؟ 59، اور اس میں 119 افراد جو ہیں مارے گئے، اور اس میں کینڈیڈیٹس بھی شامل تھے، جس میں سب سے زیادہ ANP کے کینڈیڈیٹس مارے گئے. اس کے باوجود الیکشن ہوئے 2013 کے. پھر 2018 میں جو الیکشن ہوئے اس سے پہلے بھی جو سیکیورٹی کی صورتحال تھی آج کے مقابلے میں بری تھی. اس کے باوجود جولائی 2018 میں الیکشن ہوئے. تو اب تو یہ چیز بھی نہیں، یہ تو دیکھو یار، یہ تو کوئی نہیں مانتا، سیدھی بات ہے کہ اس کو آپ بہانہ بنائیں. میں ایک اور ذہن میں ایک سوال آتا ہے لیکن کہ فرض کریں کل سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے کیا نتیجے ہو سکتے ہیں؟ خلاف ورزی کیسے کریں گے یار؟ مجھے نہیں پتا نا، کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیں. جیسے کہ مطلب یا پھر وہی ہوگا، میرا خیال ہے کہ جو پچھلے سال مارچ میں ہوا تھا قاسم سوری والا، سپریم کورٹ بیٹھے گی کہے گی کہ جی یہ تو ریجیکٹڈ ہے. کل جو فیصلہ آ رہا ہے نا وہ جو ہے وہ اتنی رسی ہے جس سے کہ انہیں باندھا جائے گا. اچھا اب ان کے پاس جو ہے ایک اور آرگومنٹ تھا اکانومی کا. اچھا اکانومی کی حالت تو ہے خراب، وہ تو کوئی نہیں ہے. اچھا 40% تک ویک آن ویک انفلیشن آپ کی مہنگائی پہنچ گئی. پچھلے 30 سال میں سب سے زیادہ ہے. ہاں پچھلے 30 سال میں سب سے زیادہ ہے. بالکل لوگ پسے ہوئے ہیں. اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ کا جواز تھا کہ جی مہنگائی ہو رہی ہے اس لیے خان صاحب کو نکالنے کی ضرورت ہے تو پھر ابھی کیا کہیں گے؟ ہاں جی رائٹ. اچھا اس میں ابھی آج تھوڑی دیر پہلے ہی ڈار صاحب آتے ہیں اور 5 روپے پیٹرول کم کر دیتے ہیں. ہاں 5 یار مٹی کے تیل پہ انہوں نے 15 روپے کم کیے ہیں. اچھا اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی مٹی کا تیل جو ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کار میں ڈل سکتا ہے؟ نہیں لیکن مجھے ایک اور سوال اس پہ ابھی تک آپ کی IMF کے ساتھ اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوئی، نہیں ہوئی. وہ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اب اس کا جواب ڈھونڈنے کے ان سے میرا خیال ہے اچھا مشورہ کیا، میرا نہیں خیال کہ مشورہ کیا ہوگا باس، مجھے نہیں لگتا. نہیں اس موقع پہ اتنی ذہانت نہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر، بھائی کو ہلکا مت لے گا. اینی وے بہرحال جو اس میں جو فائنینشیل جگاڑ استعمال کیا گیا ہے وہ پتہ لگے گا جب اس کا بریک اپ ملے گا. وہ اپنی جگہ. موڈیز کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی، رائٹ. انہوں نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ کر دی ہے ڈاؤن گریڈ کر دی ہے، CAA3 کہتے ہیں میرا خیال ہے اس کو. اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ تقریباً ڈیفالٹ کے ایج پر پہنچے ہوئے ہیں، یو ہیو آلموسٹ ڈیفالٹڈ، اور ریکوری کے چانسز بہت کم ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ساری بری خبریں نہیں دینی چاہیے، موڈیز نے یہ بھی کہا ہے کہ اب پاکستان کا جو آؤٹ لک ہے، جو آنے والے ویو ہے، وہ نیگیٹو سے سٹیبل کر دی ہے. اچھا اب سٹیبل ایک اچھا لفظ ہے نا، اچھا لگتا ہے یار سٹیبل چیزیں چل رہی ہیں سٹیبل، لیکن ایک اور سٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کیا ہے. ذرا دکھائیں یار. ڈیڈ باڈی سے زیادہ سٹیبل کوئی نہیں. میں سر سپوائلر نہ دینا یار، ایک سیکنڈ دکھا دے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن مکمل طور پر سٹیبل ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ موڈیز کا یہی ہے کہ اب آپ زمین پر گر گئے ہیں، زمین سے آپ نیچے نہیں جا سکتے. ایٹ لیسٹ آپ کی سوچ ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ایک آخری سوال، وقت تھوڑا سا کم ہے. اب فرض کریں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی وہ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس بھی آج جاری ہوئے ہیں خان صاحب کے، ان کو اریسٹ نہیں کیا. اچھا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میرا نہیں خیال، کیونکہ کیا کریں گے، 9 کو پیشی ہے نا، اور اریسٹ کا یہ مطلب ہے نا کہ جی ان کو اریسٹ کر کے پیش کریں. تو اگر 8 کو اریسٹ کر کے کورٹ میں ہی پیش کر دیا یا اسی دن کر کے
अरेस्ट करके पेश कर दिया, तो अगेन ये एक क्या कहते हैं ना, सिंबॉलिक कागजी सी बात है। लेकिन जो बात की जा रही है कि जी किसी भी कीमत पर ना किसी तरह इमरान खान को पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकालना है। अच्छा, अभी तक जो भी आपने कोशिश की है वो तो बुरी तरह से बैकफायर हुई है, तो एक आखिरी जो तीर बचा हुआ है वो है डिस्क्वालिफिकेशन का। फर्ज करो नहीं, फर्ज करें आप खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, पीटीआई के इलेक्शन चांसेस इससे बढ़ते हैं या कम होते हैं? मेरा तो ख्याल है कि बढ़ेंगे। नहीं, मेरा ख्याल नहीं। क्यों? हमारा तो ख्याल है, हमारा ख्याल ये है करें बस, ये तो फिर भी एग्री, हम एक पेज पर हैं और कोई, और इसी बात पर एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। आपको याद होगा कि इस महीने के शुरू में तुर्की से बहुत बुरी खबर आई थी। बहुत ही ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था जनूबी तुर्की में और उससे मुत्तसिल जो शुमाली शाम का जो इलाक़ा है वहाँ, और अब तक के जो आदाद शुमार हैं उसके हिसाब से 50,000 से ज़ायद लोग उनके जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। उसके बाद भी छोटे मोटे झटके आते रहे जो आज तक आ रहे हैं। पूरे के पूरे कस्बे और शहर फ्लैट हो गए और जो बेबसी की तस्वीर थी वो आपने देखी होगी 1000 बार इस पूरे महीने के अरसे में। पाकिस्तान ज़ाहिर है अपने मसाइल में घिरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोग जो हैं वो इस तरह की जो मुसीबतें आती हैं उनमें आगे आगे होते हैं। तो हमें ये जान के बहुत खुशी होती है कि ना सिर्फ सरकारी सतह पे बल्कि निजी सतह पे भी जो करना चाहता है वो करने की कोशिश करता है। यहाँ पाक फ़ौज की टीम गई तुर्की, उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ काम किया। इसके अलावा एनडीएमए जो है उसने कोऑर्डिनेशन किया तुर्की में जो पाकिस्तान की इमदादी टीमें गई थी उनके दरमियान, और रेस्क्यू 1122 इसकी टीम भी गई। जबकि अगर हम प्राइवेट फलाही इदारों को देखें तो ईदी फाउंडेशन ज़ाहिर है कि वो पहले पहुंची, उसके अलावा खुबैब फाउंडेशन पहुंची, बैतुस्सलाम नामी जो एक वेलफेयर एनजीओ है वो पहुंची, और फिर अल खिदमत के लोग भी वो भी पहुंचे वहाँ रज़ाकार। इस वक्त हमारे साथ खुशकिस्मती से शोएब हाशमी साहब मौजूद हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, और हम जानना चाहेंगे कि तुर्की का जो तजर्बा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का और वहाँ के लोगों का जो मिजाज और नफ्सियात है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके कितने लोग जो है वहाँ गए थे, फिर शुरू हो जाए। हमारे 47 रुकनी टीम थी, ये ट्रेंड वर्कर्स थे, और ये हमें कहा गया था वो 60 का कहा गया था, यानी जो AFAD जो तुर्की के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक इदारा है, वहाँ की NDM वो बज़रिया एम्बेसी और कौंसलेट जनरल हमारे साथ राब्ते में था। और इसके साथ भी हमारा पुराना एक ताल्लुक़ इसलिए कि जब सीरिया के अंदर बिल्कुल शुरू के अरसे में हम लोगों ने काम शुरू किया, तो तब से जो हम सीरिया के अंदर काम कर रहे थे वो इसी इदारे के साथ मिलकर कर रहे थे। तो जब ये ज़लज़ला आया और उसके बाद ख्वाहिश का इजहार था कि यहाँ से कुछ हमारे डोनर्स थे जिनकी एक बड़ी वाबस्तगी थी, जो चाहते थे कि तुर्किया हमेशा पाकिस्तान में जब भी कोई नागहानी आफत आती है तो तुर्किया की गवर्नमेंट, तुर्किया के लोग, ऑर्गेनाइजेशंस वो ना सिर्फ नागहानी आफत की सूरत में बल्कि नॉर्मली भी उनके यहाँ से पानी के लिए, सेहत के लिए, कम्युनिटी सर्विसेज के मद में उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं और अल खिदमत उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। तो एक बड़ा चैलेंज था कि अब 60 लोगों को 2 घंटे या 3 घंटे के शॉर्ट टाइम में कैसे किया जाए। चूँकि 60 लोगों ने कहा था, उन्होंने कहा कि इस वक्त चूँकि इमरजेंसी है, हम कोई बहुत लंबे चौड़े फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जा सकते, बस आप आ जाए। अच्छा, इसमें हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली, वो ये कि जब तुर्की के अंदर लेवल 4 का डिज़ास्टर आता है तो जो AFAD का चेयरमैन होता है वो नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर होता है। अच्छा। और जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और मुल्क के जितने भी अहम फैसले होते हैं वो सारे AFAD का चेयरमैन करता है। अच्छा, ये और जो हमारे साथ एंगेजमेंट हमें शुरू में बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले हम इस प्रैक्टिस में से गुजरे नहीं थे और आपको पाकिस्तान की आदत थी। और हमें पाकिस्तान की आदत थी। एक तो ये कि जो तस्वीरें, वीडियोस आती हैं वो ज़ाहिर है आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। लोग बिल्कुल उनकी तवक्को से ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर था।
उनको वहाँ पर AFAD ने बड़े एक जिसे कहते हैं ना सिस्टमेटिकली उनको डिवाइड किया और अधिमान के अंदर और अदलीब के अंदर जो है इन दो जगहों पर डिप्लॉय किया और AFAD की ही टीम उनको लीड करती थी और बाकी जितने भी ममालिक से वहाँ पर जैसे जैसे टीमें पहुँच रही थी वो AFAD उनके लिए जोन्स जो है वो डिक्लेयर करती जाती थी। हमारी टीम को पाक 10 का नाम दिया गया और उसके अंदर फौज भी वहाँ पर थी, 1122 भी वहाँ पर था। तो हमें फिर एक उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए पूरा एक एरिया दिया और वहाँ फिर डेली वो, बल्कि मैं आपको अगर ये कहूँ कि पहले 2 दिन तो बहुत ज़्यादा टफ थे क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जिंदा लोगों के मिलने के चांसेस थे। तो वो 2 दिन हमारी टीम ऑलमोस्ट नहीं सोई। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें यही था कि कोई हो और हमारी सारी जो बाकी लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने कोई 6 लोगों को ज़िंदा भी बचाया, कोई 60 के करीब जो है वो जो लाशें थीं वो बाहर उसको निकाला। और हाल ये था कि हर इमारत जो गिरी हुई थी उसके बाहर जो ज़िंदा बच जाने वाले फैमिली के लोग थे वो बेचारे इस आस में थे कि कोई आएगा कोई निकलेगा और उनको फेस करना, उनको दिलासा देना। अच्छा, और वो फिर वो हमारे जो लोग गए हुए थे उनका जो हौसला बढ़ाते थे, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। अच्छा, अब देखिए ज़ाहिर है कि हम थोड़ा सा एक पाकिस्तान के एंगल से भी देखेंगे। अब पिछले साल यहाँ सैलाब आए, उससे पहले ज़लज़ले बालाकोट वगैरह इस तरह के। एक जो मसला जिसको हमेशा निशानदेही की गई थी कि ठीक है जी, एक तो हुकूमत का रिस्पॉन्ड है, मैं पाकिस्तान की जज्बा भी बहुत है, सब कुछ है, आपके इदारे हैं, हैंड्स ईदी सब लगे हुए हैं। डे 1 से बातें की जा रही थी कि जी क्या हमें इतना पता है कि कहाँ क्या किस चीज की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं ना डुप्लीकेशन, कि मतलब आप भी 100 खैमे लेके पहुंच गए, वो भी खैमे लेके पहुंच गए, पता लगा कि असल में यहाँ पर तो पानी की जरूरत थी। तो तुर्कों ने इसको कैसे मैनेज किया? हाँ, ये बड़ा ही मज़ेदार इसलिए था कि हम खुद चूँकि बिल्कुल चंद माह पहले सैलाब से गुजरे थे और हमें ये बड़ी ही कमी थी। उसके बाद इवन हमने एक छोटा सा तजुर्बा किया, जो है एक वेब पोर्टल बनाया और उसके ऊपर हम लोगों ने जहाँ जहाँ सर्विसेज थी हमारी उन एरियाज़ को, इवन जिस तरह की सर्विसेज थी, हेल्थ, वाटर, फूड और इससे रिलेटेड जो थी, हमने उस पर एक छोटा सा तजुर्बा किया। तो हमें ये लगा कि यार ये काम इतना मुश्किल तो नहीं है। ये काम तो NDMA बैठे और रेड क्रिसेंट बैठे, 2-3 और बड़े जो PDMA है वो बैठे, तो इसको तो बड़ी आसानी से हम अगर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि यार यहाँ पे हम लोग अपनी अवेलेबिलिटी जो है उसको शो कर सकते हैं एक वेब पोर्टल के ऊपर, एक लाइव स्ट्रीमिंग। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अगर हम तुर्की पे बात करें, अनफॉर्चुनेटली नहीं है भाई, ये है ज़हन का मसला। हमारे पास जब इख्तियार होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं कि रुकावट ज़रार की राह में कैसे डालनी है ताकि पता चले कि मैं बाइख्तियार हूँ। वहाँ गालिबन ये हुआ होगा कि यार ये इख्तियार है, मुझे ज़रार को फैसिलिटेट करना है, इसलिए कि मेरा टारगेट ज़रार नहीं, मेरा टारगेट वो हज़ारों मुसीबत ज़दा हैं जिन तक इसे पहुँचना चाहिए। अगर ये ज़हन का ये फ़र्क होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर मुख्तसरन कहा जाए, 1 विंडो ऑपरेशन, ठीक है, सारे जब यही इतनी इंटरेस्टिंग बात थी कि अच्छा अफवार का जो चेयरमैन है वो नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर है, वो इतना पावरफुल है कि वो बहुत सारे ममालिक, 20 ममालिक से रेस्क्यू टीम्स जो है वो 2 घंटे के अंदर, उसके पास वीटो पावर है। अच्छा, ये सवाल है, देखिए अब ये जो 1 विंडो ऑपरेशन, जब से मैंने आंखें खोली और होश ये है कि मैं 1 विंडो ऑपरेशन का मैं सुन रहा हूँ कि अब से बस 1 विंडो, इसकी अमली शक्ल जो आपने देखी है तुर्की में, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं? वो इसलिए कि अगर कोई सुन रहा हो और शायद सबक सीखना चाहे तो गलती से वो सबक सीख लें, हम मिल जाए उसे। हाँ, उसमें एक तो ये चीज़ है कि उन्होंने जैसे जैसे टीमें आई तो वो बड़े एक्टिव थे, इस लिहाज से प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत उन्होंने पहले से ही प्लान किया हुआ था। यानी मल्टीपल इदारे उनके इस एक ही चीज़ पर काम कर रहे थे। ये नहीं था कि अब पाकिस्तान की ये टीम आएगी यहाँ पे, अच्छा चलो यार कल सुबह दसांगे तुसी कितने जाना है, लाइक वो एक होता है ना कि हमारे यहाँ वो पता था कि इनको कहाँ भेजना है। उन्होंने पाकिस्तान की टीम एयरपोर्ट पे पहुंची है और लोगों का ख्याल ये था, हमारा भी ये ख्याल था कि शायद इन्हें बाय रोड उस जगह तक लेकर जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली कोई काफ़ी बड़ा लंबा फासला था इस्तांबुल से। वहाँ तैयार खड़ा था, रेडी। इन्होंने खाना वहीं पर उनको दिया, जो हमारे वॉलंटियर्स थे
उनको वहीं पे खाना दिया, उनको वेलकम किया, ब्रीफ किया, सारी जो इक्विपमेंट जो हमारे पास था, जो कुछ नहीं था, कुछ लोग जल्दी में निकले थे, उन्हें नहीं अंदाज़ा था कि -4 -6 टेम्परेचर होगा, उनके लिए जैकेट्स का इंतज़ाम किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी हैरान कन थी। ये मेरी बात है। ज़ाहिर है, क्योंकि हमें तो जिस तरह के निज़ाम की आदत है वो तो मेरा ख्याल आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। एक और सवाल है, अब पूरी दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान से, इजराइल से, मतलब जो भी 60,000 से ऊपर इंटरनेशनल वॉलंटियर्स थे। जो लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज का जो मसला है, ज़बान का, इसको कैसे, कि आपके साथ कोई बंदा भी उन्होंने दिया था तर्जुमा करने के लिए, या वो कैसे? टीमें थी हमारी। फिर ये कि अल-खिदमत चूँकि ख़ुद इस्तांबुल में तुर्की में रजिस्टर है और हमारा वहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस भी है, तो हमारे वहाँ के मकामी लोग भी थे जो वो थे। लेकिन ये तो हमारे लिए एक सहूलत थी ना कि अल-खिदमत वहाँ पे थी, सबके साथ शायद ऐसा ना हो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जब जैसे ही कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है तो उनके पास बहुत सारे ट्रांसलेटर्स होते हैं, या जब टर्की से डेलीगेट्स यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ भी उर्दू बोलने वाले लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, जो ख़ास तौर पे IHH या हेरात फाउंडेशन या जान सोयू फाउंडेशन, लाइक ये जो बड़े इदारे हैं। तो हमें भी ये इशू नहीं था। वहाँ पे मकामी जो थी इंग्लिश बोलने वाले भी थे, टर्किश उर्दू बोलने वाले भी थे, और हमारे पास टर्किश कम्युनिकेशन में कोई गैप ना है। एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद जो है ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं तुर्की का जो ज़लज़ला है उसके पस मंज़र में जो इमदादी इदारों की कारकर्दगी पे अल-खिदमत फाउंडेशन भी वहाँ मौजूद थी, वन ऑफ द पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं शोएब हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, आपने पिछले सेगमेंट में बताया कि ट्रांसलेशन वगैरह, जाहिर है कि उससे भी असल मसला होता है कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ लाइफ, बिल्कुल। तो उसके लिए उन्होंने सारा का सारा जो बेसिक चीज़ें हैं वो इंतज़ाम किया था। एक होता है जो लोग मुसीबत ज़दा हैं, जो लाखों की तादाद में हैं, उनका हौसला और उनका अजनबियों के साथ राब्ता, और जो एक इंसानी टच या ताल्लुक़ है, मैं जानना चाहता हूँ वो कैसा है वहाँ पे। अच्छा, उस पर तो बड़े सच्ची बात है, क्योंकि हमारी बहुत सारे वॉलंटियर्स का ये एक पहला तजुर्बा था। ज़्यादा यंग लोग थे इसके अंदर, नौजवान थे, और ये वही लोग हैं जो यहाँ कोई खुदा न खासा ज़लज़ला, सैलाब, उसमें काम करने वाले फ्रंट लाइन। अच्छा, हमें कभी भी, क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, हमें उस तरह से कभी भी मौके नहीं मिलते इन अक़वाम से इंटरेक्ट करने के, और ख़ास तौर पे ऐसा अल्लाह करे ना आए कभी भी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मसलन हमारी जितनी भी वहाँ पे टीमें काम करती रही, उन्होंने कहा कि उनका जो आम कारकुन था, लाइक वो कोई ऑफिसर्स रैंक के लोग नहीं थे, आम काम करने वाले जो AFAD तुर्की के वो थे, वो बिल्कुल अनथक उन्होंने, और हमें उनके साथ फिर मैच होना होता था। हमें उनका साथ देना पड़ता था। ऑब्वियसली हम वो एक टाइम जोन चेंज हुआ था, हम लोग थके हुए थे, सफ़र करके आए थे, बड़ी 2 घंटों की 3 घंटों की कॉल पर हम आए थे, तो हम लोग वो थे, लेकिन हम लोगों ने उसको किया। एक तो उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया कि हम जितने भी लोगों को ज़िंदा बचा सकें, यानी उनकी प्रायोरिटी। अच्छा, फिर वो एक तो मुझे जो फ़ोन वहीं से उस वक्त मौसूल हुआ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उससे वो बड़ा जज्बाती हो गया। वो एक्चुअली चूँकि हमारे ऑफिस में उसका थोड़ा सा केयर या उस लिहाज से भी, तो वो उसने कहा कि मैं आपसे ज़रूर एक चीज़ शेयर करना है। कहते आज हम जिस जगह पे गए, तो वैसे तो पूरे ही इन 2 शहरों के अंदर हमें कीमती सामान बिल्कुल खुलेआम मिला। बाज़ार टूट गए हुए हैं, रॉडो का उसने कहा एक बहुत बड़ा वो था, घड़ियाँ स्टोर वो पड़ी हुई हैं, यानी आप यूं जाएं और मतलब लाखों का सामान, लाखों करोड़ों का सामान। ठीक है, उसने कहा कोई नहीं, मोबाइल फ़ोन हमारे यहाँ तो मतलब कुछ भी ईच एंड। अच्छा, उसने कहा कि हम लोग आज जो गए ना, आज हम गए तो वो एक बैग था जो लीरास और डॉलर्स जिसमें से हम शो हो रहे थे, यानी वो नज़र आ रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा था। कहते हैं कि हम जैसे वो लाइट्स थी, हम जैसे जैसे यूँ आगे बढ़े, और उसके बाद वो जो हमें लीड कर रहा था तुर्क कारकुन, उसने उस बैग को ठुड्डा मारा, और उसके बाद जो एक, हालांकि वो जिंदा नहीं था, वो एक मतलब उसकी नज़र लीरा पे नहीं थी, उसकी नज़र इंसान पे थी। कहते हैं वो जिस तरह से उसने इग्नोर किया उसको, जिस तरह से वो जो एक लम्हे का जो इमोशनल वो थी,
وہ کہتا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گا وہ ہمارے اور اس کا یہ بات واقعی اس کو پوری زندگی یاد رہی یاد رہے گی. اچھا اس نے ہمیں بتایا, ہم سن کے اتنے زیادہ ایموشنل ہو کے کہ یار کیا مطلب. اچھا یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے ایک جگہ پہ امداد پہنچی, حالانکہ انہیں بھی امداد کی ضرورت ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے قریب کے علاقوں میں یہ تو بڑا مطلب ہم پاکستان میں کام کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ یار اگر یہ چلا گیا تو پھر جتنا آ رہا ہے ضرورت سے زیادہ, اور اس میں سچی بات ہے سیلاب والے علاقوں میں نمی ہوتی ہے, آٹا خراب ہو جاتا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ, لیکن لوگ اس معاملے میں باز نہیں آتے. وہاں یہ معاملہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے ایک احساس والا معاملہ تھا, اور ایسا نہیں ہے کہ سبھی بہت ویل آف, اگرچہ کہ وہ وہاں پہ اکنامیکل یا جو لائف سٹائل ہے وہ بہتر ہے ہمارے ممالک سے, ان کا کھانا پینا, ان کا اوڑھنا بچھونا, لیکن زمین آسمان کا فرق تو نہیں ہے نا. ایسا تو ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی ٹیکسی چلانے والا تو وہاں پہ بھی ہے, کوئی مزدوری کرنے والا اس وقت تو ہر ایک کا سب کچھ تباہ ہے نا, اس وقت تو سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں, جہاں گئے انہوں نے. اچھا اس سے بھی بڑھ کر پھر ایک تو یہ کہ الخدمت یا جو مقامی آرگنائزیشنز ان کے لیے فوڈ لے کر جا رہی تھیں, ٹینٹس لے کر جا رہی تھیں, گرم کپڑوں کا بڑا ایک ایشو تھا, ٹھیک ہے, یہ کمبل خاص طور پہ, اور یہ جو انڈر ویئرز ہوتے ہیں نیچے پہنے, تھرمل انڈر ویئرز, یہ بہت امپورٹنٹ تھے ان لوگوں کے لیے. لیکن انہوں نے کہ نہیں میرے پاس ہے, آپ یہ کسی اور کے پاس لے جائیں. اور ہمارے یہاں تو یہ کلچر ہے نا, آپ دونوں حضرات سمجھ سکتے ہیں, یار آ گیا نا, چلو میں نہیں بھی لوں گا تو میں کسی کو تحفہ دے دوں گا, میں تھوڑا احسان جتاؤں گا, میں تھوڑا. آپ نے تو باقاعدہ بالا کوٹ کی کوریج کی تھی نا, کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اس مطلب ٹرک ہی لوٹ گئے, اور لائن میں جو ہے وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے جن کے گھر میں ایک کریک بھی نہیں پڑا تھا. ایک یہ تھا, اور دوسرا جو اس سے زیادہ اچھی بات یہ تھی جس سے ہماری ٹیم کا بہت وہ ساری تھکاوٹ, ساری تھکن, ساری وہ پینک جو ہے وہ بھول گئے. انہوں نے کہا ہم جہاں جہاں جاتے تھے ہمیں مقامی لوگ آتے تھے اور وہ ہمیں کوئی چاکلیٹ, خود ختم ہو چکے ہیں, جو بھی شخص جو احساس ایک پہنچا سکتا تھا, جو بھی اس کے ایک رسپیکٹ تھی, عزت تھی. حالانکہ ہمارے جو دوست ترکی میں موجود ہونا, کیا ہے ترکی نہ آنا, یہاں ان دنوں بڑے حالات خراب ہیں, پاکستانیوں کے لیے تو بڑا جو بھی حرکتیں ہوئی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تھا, پھر اس کے بعد جب وہ لوگ استنبول آئے, آخری دن جو تھا بالکل, تو وہاں کی گورنمنٹ نے ہی ان کے لیے ایک سیر کا انتظام کیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ استنبول اب آئے ہیں ترکی, تو آپ ان کے لیے ایک پورا انہوں نے ایک ریسیپشن رکھا. اس نے کہا ہم گرینڈ بازار سے گزرے تو ہمارے کچھ لوگوں نے جیکٹس پہنی ہوئی تھیں اور پاکستان کا جھنڈا تھا, انہوں نے پورا بازار, اس کو دیکھ کر جو ہمیں یہاں بیٹھ کر خوشی ہوئی کہ یہ زندہ قوم ہے. تو اس میں پھر جو واپسی کا جتنا بھی ان کا ادلیب سے ادیانہ سے جو استنبول تک تھی جہاز تھا, اور پھر استنبول سے لاہور تک تھا, کریو کیبن نے خاص طور پہ ان کا خیال رکھا, انہیں فرسٹ کلاس میں اپ گریڈ کیا. حالانکہ یہ ٹرکش گورنمنٹ خود ہی وہ سب کر رہی تھی. کیپٹن نے بار بار اعلان کیا, شکریہ ادا کیا. مطلب یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, لیکن یہ سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں, یہ سب سے بڑی چیزیں, یہی چیزیں ہوتی ہیں. میں ظاہر زیادہ نہیں بول پاؤں گا اس لیے کہ گفتگو عجیب و غریب مرحلے میں داخل ہو گئی, کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ شعیب. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.